حالانکہ رب نے کیا فرمایا؟ رب فرماتا ہے جب تیرے کان میں نماز یا اذان کی آواز پڑ گئی نا تو نماز کے لیے آ جا. تو نماز میں جتنا دیر تو نماز پڑھے گا خیر لکم. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اذان کی آواز سنتے بھی تو دکان پر رہا، کاروبار میں مصروف رہا، یہ شر تو ہو سکتی ہے لیکن خیر نہیں ہو سکتی. ہاں تب یہ خیر تھی اگر میرا رب یہ نہ کہتا. چونکہ اب رب نے کہہ دیا کہ تیرے لیے خیر اذان سننے کے بعد تیرے کارخانے میں نہیں، تیری دکان میں نہیں. آج ہم سب پریشان ہیں کہ رزق کا پتہ نہیں چلتا، اتنا کماتے ہیں جاتا کدھر ہے. رب نے کہا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ جب اذان ہوئی تھی نماز کے لیے نکلا تھا، جب اذان ہوئی تھی دکان کو چھوڑا تھا. ہم نے تو اذان پر نماز پر اپنے کاروبار کو ترجیح دی. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری مفلسی ختم ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری غریبی ختم ہو جائے؟ رب فرماتا ہے بے شک تو نماز کے لیے دکان اور کارخانہ چھوڑ کر آ، میں رب ہو کے تجھے کہتا ہوں خیر لکم. بظاہر تو تجھے یہ لگے گا دکان چھوڑ کر کارخانہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ تو نقصان ہے. اور میں نہیں، اگر تو میرا بندہ ہے تو پھر یہ یقین کر لے نماز کے لیے کاروبار کو چھوڑنا نقصان نہیں، اس میں خیر ہی خیر ہوگی. رزق حلال ہوگا، برکت ہوگی. پھر جو دوسرا انعام رب نے دیا، رب فرماتا ہے پھر تو جو بھی کمائے گا یہ سارا تیرے پاس تیرے رب کا فضل ہوگا. یہ ظلم نہیں ہوگا، اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہوگی. فرمایا شرط یہ نماز کو پڑھ. تو یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کماتے اتنا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا جاتا کہاں پر ہے. ہم سب کو یہ شکوہ ہے نا. کمی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے قرآن کریم اور حدیث کے زیر سایہ کمی کہاں پر ہے کہ ہم کاروبار سارے کرتے ہیں لیکن ہم نماز کا خیال. تو ایسا رب نے کہا خیر کب ہوگی، برکت کب ہوگی؟ جب کاروبار بھی کرو، اذان کی آواز پڑ گئی وَنُودِیَ لِلصَّلَاةِ، اور پھر کاروبار کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. جب نماز پڑھ کے نکلو گے اور میں تیرے ہر قدم پر تیرا رب تجھے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، تیری دنیا بھی جنت بن جائے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں طواف فرض ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ طواف ہوتا رہے اور نماز بھی ہوتی رہے. کل فقہ کی کتابیں قرآن کریم برہان رشید سمیت پڑھ لو. جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں. حج کرن گیا بابا جی، عمرہ کرن گیا، یا اور جو آپ میں سے گیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جدو اذان ہوندی ہے ادو کی ہوندا ہے؟ طواف جاری کے طواف رک جاندے. اللہ کے فضل سے میں نے سارا خلیجی ممالک پھرا ہوا ہے، حجاز مقدس، کعبۃ اللہ بھی. جب نماز ہوتی ہے نماز طواف روک دیا جاتا ہے. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو یوں سمجھ لو اگر کعبے کا طواف نماز کے لیے رک سکتا ہے تیرا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا؟ یعنی تو نے اپنے کاروبار کو کعبے کے طواف سے بھی مقدم رکھا، پھر کیسے تصور کرے گا تیرے رزق میں برکت ہو؟ یہ تباہی تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں خیر نہیں ہو سکتی. عقل منداراں اشارہ کافی است. عقل مندوں کے لیے اتنا اشارہ ہی کافی ہے. کعبہ، یہ طواف کسی اور گھر کا نہیں. کعبے پہ سرکار نے فرمایا ایک نظر پڑی سارے گناہ تیری نظروں کے ذریعے سے تیرے جسم سے نکل گئے. اگر اس کا طواف
روکا جا سکتا ہے نماز کے لیے، وہ انسان تیرا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا چند لمحوں کے لیے؟ یہ بنیاد ہے آج ہماری مفلسی کی، آج ہمارے رزق میں بے برکتی کی۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، اگر آپ کاروبار بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، آج سے لکھ لیں اپنا کھاتا، ساری محرومی آپ کے گھر سے نکل جائے گی۔ رب کا وعدہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے خیر لکم۔ وہ جو کاروبار بظاہر گناہ بنا ہوا تھا نماز کے بغیر، رب نے کہا کاروبار کر کے نماز پڑھنے آ، وہ جو بیماریوں کا گھر تھا، وہی اڈا، وہی کارخانہ، وہی دکان تیرے لیے شفا یابی کا مقام بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔